السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، 72 گھنٹے سے ملک جن افواہوں کی زد میں تھا، جو ایک بے یقینی کی کیفیت تھی، ایک عجیب صورتحال تھی، ایک ڈیڈ لاک بنا ہوا تھا اور یہ سارا کچھ ہو رہا تھا جناب ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے معاملے پر۔ آئی ایس پی آر نئے ڈی جی آئی ایس آئی کا اناؤنسمنٹ کر چکی ہے، لیکن پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے ابھی تک اس کا نوٹیفیکیشن نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ یہ نوٹیفیکیشن پرائم منسٹر کے آفس سے ہی آتا ہے، وہ ابھی تک نہیں آیا، جس کی وجہ سے طرح طرح کی افواہیں پھیل رہی تھی۔ یہ یقینی بات ہے کہ اس میں ایک اختلاف رائے موجود تھا، لیکن اب ہم آپ کو ایک بڑی بریکنگ دے رہے ہیں، اور وہ بریکنگ یہ دے رہے ہیں کہ یہ مسئلہ حل کر لیا گیا ہے۔ دونوں سائڈوں کے جو بڑے تھے، کچھ دونوں سائڈوں کے جو مشترکہ دوست تھے، وہ بیٹھے ہیں اور اس مسئلے کو حل کر لیا گیا ہے۔ اس کی حل کی آپ کو تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ آج سے 3-4 روز قبل آئی ایس پی آر کی طرف سے اناؤنسمنٹس کی گئیں، جو پاک فوج میں معمول کے تقرر و تبادلے ہیں، بہت سارے کور کمانڈرز تبدیل کیے گئے، پرنسپل سٹاف آفیسرز تبدیل کیے گئے۔ ان میں جو سب سے اہم تبادلہ پاکستان کے اندر سمجھا جا رہا تھا، وہ ڈی جی آئی ایس آئی کا تبادلہ تھا۔ جنرل فیض حمید کے بارے میں یہ اناؤنسمنٹ آئی آئی ایس پی آر کی طرف سے کہ جی یہ ان کو کور کمانڈر پشاور تعینات کر دی گئی، اور ساتھ دیگر 2 کور کمانڈرز کی پریس ریلیز آئی، لیکن ڈی جی آئی ایس آئی لگایا کس کو گیا ہے یہ فوری طور پر نہیں بتایا گیا۔ اس کے ہم کہہ سکتے ہیں 1.5 سے 2 گھنٹے کے بعد آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک دوسرا پریس ریلیز جاری ہوا، جس میں یہ بتایا گیا کہ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کو ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کر دیا گیا ہے، اور پھر ان کی جگہ پہ جو لوگ تعینات ہونے تھے، مختلف 3-4 اور بھی تبادلوں کی خبریں آئیں، یعنی کہ ایک دن میں آئی ایس پی آر نے یہ 3 مختلف پریس ریلیزز جاری کی۔ لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا، جس طرح سب لوگ سمجھتے تھے، جیسا کہ ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر آفس کی طرف سے باقی سارے تبادلوں سے پرائم منسٹر کا تعلق نہیں ہے، وہ آرمی چیف کی خالصتاً ان کی اپنی صوابدید ہوتی ہے۔ لیکن ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کی یہ روایت ہے کہ اس کو نوٹیفیکیشن پرائم منسٹر آفس کی طرف سے جاری کیا جاتا ہے، کیونکہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہوتے ہیں وہ براہ راست وزیر اعظم کے ماتحت کام کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر پھر ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا، بہت انتظار کے بعد نہیں آیا۔ پہلے دن تو لوگ خاموش رہے، اگلے دن لوگوں نے بات کرنی شروع کی، اور پھر آہستہ آہستہ چیزیں کھلنا شروع ہوئیں، اور پورے ملک میں ایک غیر یقینی کی اور ایک بحران کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور پتہ یہ چلا کہ مبینہ طور پہ وزیر اعظم صاحب یہ چاہتے تھے کہ یا تو جنرل فیض حمید کو ہی اس عہدے پر کنٹینیو کروایا جائے، یا پھر ان کے پسند کے کوئی ایک اور لیفٹیننٹ جنرل ہیں ان کو وہاں پر تعینات کیا جائے۔ لیکن اس حوالے سے ان کو یہ بتایا گیا کہ جناب یہ جو فیصلہ ہے یہ بہت سوچ سمجھ کر کیا گیا ہے، بہت سارے حالات و واقعات کو دیکھ کر کیا گیا ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس کے اندر تمام چیزیں ڈسکس ہونے کے بعد یہ مشترکہ فیصلے ہوتے ہیں، اور ملکی مفاد کو مد نظر رکھ کر ہی کیے جاتے ہیں۔ سو اس موقع پر یہ بات مناسب نہیں ہوگی کہ یہ تبادلہ جو نہیں ہے اس کو واپس لے لیا جائے، لیکن یہ ایک ڈیڈ لاک کسی کیفیت ہوگی۔ اور ابھی جس وقت تک ہم یہ پروگرام ریکارڈ کروا رہے ہیں، ابھی تک ایسا ہی سچویشن ہے کہ کوئی کسی طرف سے نوٹیفیکیشن نہیں آ رہا، پرائم منسٹر آفس کی طرف سے نوٹیفیکیشن ابھی تک نہیں آیا۔ دوسری طرف سے نہ ہی جنرل فیض حمید کا تبادلہ کینسل ہوا، نہ ہی جنرل ندیم انجم کی جگہ کسی اور کو تعینات کیا گیا۔ لیکن اب ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا، بہت مستند ذرائع ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا کہ بالآخر یہ مسئلہ حل کر لیا گیا، اور اس مسئلے کی جو حل کی تفصیلات ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ اب کسی بھی وقت لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کی تعیناتی کا بطور ڈی جی آئی ایس آئی نوٹیفیکیشن پرائم منسٹر آفس جاری کر دے گا، اور یہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس معاملے میں کچھ مشترکہ دوست پڑے اور یہ معاملہ طے ہوا، اور جو اس کی طے ہونے کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ یہ نوٹیفیکیشن اب پرائم منسٹر جاری کر دیں گے، اور وقتی طور پر لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم ہی ڈی جی آئی ایس آئی ہوں گے، وہی اس معاملے کو چلائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ 2 چیزیں اور طے کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کی گئی ہے کہ جناب چونکہ وزیر اعظم صاحب کا یہ موقف تھا کہ افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے انہوں نے جو جواز رکھا تھا کہ وہ کسی دوسرے افسر کو لگوانا وہاں پہ چاہ رہے تھے، تو ان کی تسلی کے لیے کہ افغانستان کے امور کا جو ڈیسک ہے آئی ایس آئی کا، وہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے اندر قائم کیا جائے گا، اور وہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے اندر کام کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو سب سے اہم نقطہ ہے اس سارے پیچ اپ کا، مبینہ طور پہ یہ معلوم ہوا ہے، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ طے کیا گیا کہ ابھی وقتی طور پر جنرل ندیم انجم کو ہی آئی ایس آئی کا تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری ہوگی، لیکن اس کے بعد کچھ وقت گزر جانے کے بعد ان کو تبدیل کر دیا جائے گا، اور جو پرائم منسٹر صاحب چاہتے ہیں جس آفیسر کو، اس کو وہاں پر تعینات کیا جائے گا۔ اب یہ مدت جو ہے وہ کتنی ہوگی، یہ 3 مہینے ہوگی، 6 مہینے ہوگی، کتنی ہوگی، اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اب فی الحال یہ طے ہو گیا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم ہی ڈی جی آئی ایس آئی ہوں گے، ان کا نوٹیفیکیشن ہوگا، وہی اس کا اب چارج لیں گے۔
جب کچھ وقت گزر جائے گا تو اس کے بعد پھر پرائم منسٹر صاحب کی مرضی کا DGISI تعینات کر دیا جائے گا. اس وقت تک ایک جو افغانستان سے متعلق امور کا ڈیسک ہے وہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں کام کرے گا اور نوٹیفیکیشن جو ہے وہ پرائم منسٹر آفس سے کسی بھی وقت اب جاری کر دیا جائے گا. یہ اس معاملے کا ایک عارضی حل نکالا گیا ہے اور بہت اچھی بات ہے کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے. کم از کم بے یقینی کی جو کیفیت ہے وہ دور ہوئی ہے. اس معاملے کا ایک وقتی حل تو نکال لیا گیا ہے کیونکہ بہرحال ISI جو ہے وہ دنیا کی بہترین ایجنسی سمجھی جاتی ہے اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے. تو اس کے اندر ایک یقینی بات ہے کہ یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ جی ہمارا DG کون ہوگا. اب جو پورا ادارہ ہوتا ہے وہ اپنے DG کی طرف دیکھتا ہے اور اس کی پالیسی کے مطابق اس کے احکامات کے مطابق چلتا ہے. تو وہ ایک معاملہ جو ہے وہ عجیب سی سچویشن میں پھنسا ہوا تھا. وہ معاملہ اب بہرحال حل ہو گیا ہے. جنرل ندیم انجم جو ہے وہ اب DGISI کا ان کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتنے عرصے کے بعد ان کو تبدیل کر کے دوسرا آفیسر لگایا جاتا ہے. یہ بہرحال بعد کی بات ہے لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ فی الحال طے کر دیا گیا ہے. اب اس معاملے پہ ہم اگر بات کریں تو جناب یہ جب سے یہ معاملہ شروع ہوا تھا ہم نے دیکھا کہ ایک عجیب سی کیفیت تھی ملک بھر میں اور خصوصاً وزراء بھی جو بڑی اوائڈ کر رہے تھے. آپ کو پتہ ہے دن میں 6 تو پریس کانفرنسیں کرتے ہیں. نیشنل سیکورٹی کونسل کا جو اجلاس تھا اس کے بعد بھی ایک بریفنگ دی جانی تھی لیکن وہ بریفنگ نہیں دی گئی اور ایک اعلامیہ جاری کر دیا گیا, ایک پریس ریلیز جاری کر دیا گیا جس کے بعد یقینی طور پہ یہ بات سمجھ آتی تھی کہ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری اس حوالے سے جو سوالات ہیں ان کے جوابات کو اوائڈ کرنا چاہتے تھے جس کی وجہ سے میڈیا کا سامنا نہیں کیا گیا. بہرحال یہ معاملہ ابھی وقتی طور پر حل ہو گیا ہے لیکن اس کے اثرات بہت دورست ہوں گے. پاکستان کی جو بھی حکومت ہے اس کے اوپر جو ادارہ جاتی تعلقات ہیں اس کے اوپر جو پرائم منسٹر کے اور اسٹیبلشمنٹ کے آپس کے تعلقات ہیں اس پہ بہت زیادہ اثر پڑے گا. معاملہ حل کر لیا گیا ہے کیونکہ اس کو بہرحال ہونا ہی تھا لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ اس کے آگے جو وقت گزرے گا وہ سامنے آئیں گے. اور یقینی بات ہے کہ اس سے جو ایک سیم پیج والی جو معاملہ تھا وہ تو ختم ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ جب ایک دفعہ کوئی دراڑ آ جاتی ہے تو وہ اس کو دراڑ کو فل نہیں کیا جا سکتا. وقتی طور پر معاملات کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے. وہ مٹی پاؤ والا حساب وہ چودھری شجاعت والا تو ہو جاتا ہے لیکن وہ جو ایک جب بال آ جائے تو پھر وہ نہیں حل ہوتا. بہرحال جو بھی ہو پاکستان کے لیے اچھا ہو. ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے جو بھی فیصلے ہیں وہ بہتر ثابت ہوں اور اس طرح کے مزید کوئی بحران آئندہ پاکستان میں نہ آئے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.